بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کن لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ یعنی وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے لیے شریعت مطہرہ نے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش دی ہے؟ تو ان میں سے پہلا شخص وہ مسافر ہے، یعنی ایسا آدمی کوئی سفر کر رہا ہے اور سفر بھی اس کا شرعی سفر ہے۔ علماء کرام سے پوچھ کر جب آپ سفر کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بتائیں کہ ہم فلاں جگہ سے فلاں جانے ہیں، کیا ہمارا یہ سفر شرعی بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اگر سفر شرعی بنتا ہے تو مسافر کے لیے اللہ کریم نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ مسافر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے روزہ معاف ہے۔ اس کے بعد پھر جب اس کو موقع ملے تو پھر اس روزے کی وہ قضا کرے گا۔ تو ایک وہ شخص کہ مسافر، اس کو بھی سفر کے اندر روزہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ ہاں، جیسے آج کل سفر بھی بڑے سہولت والے ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ روزہ رکھ لے، اس کے لیے یہ گنجائش ہے کہ روزہ وہ چھوڑ دے، لیکن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ تو ایک وہ شخص کہ جو مسافر یعنی شرعی سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اللہ کریم نے گنجائش دی ہے۔ اور دوسری وہ عورت جو حاملہ ہے، اب حاملہ عورت کو بھی گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن یہ عورت بعض میں قضا کرے ان روزوں کی جو حمل کے دوران وہ روزے نہیں رکھ سکی۔ تو حاملہ عورت کی بھی اس کے لیے اللہ کریم نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ حمل کے دوران روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے، بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کو اندیشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو بچے کا دودھ کم ہو جائے گا، تو اس کے لیے اللہ کریم نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن یہ چھوڑنا اس کے لیے معافی نہیں ہے، بعد میں یہ بچے کو دودھ پلانے والی عورت بھی قضا کرے گی روزے کی۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر مریض کے لیے بھی اللہ کریم نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے سر میں درد ہو، کسی کی ٹانگ میں درد ہو، وہ کہے کہ میں مریض ہوں، اس طرح نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ نے اس کی ایک حد مقرر کی ہے، یعنی ایسا مریض کہ جس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو میری بیماری جو ہے نا یہ بہت دیر سے میں صحت یاب ہوں گا، یا اگر آپ مریض ہیں تو آپ وہاں کسی مسجد میں جا کر کسی امام و خطیب سے، کسی عالم دین، کسی مفتی سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میری یہ مرض ہے کہ یعنی اس مرض کی وجہ سے کیا مجھے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، یا ایسا ڈاکٹر جو حاذق ہو، جو ماہر ڈاکٹر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، مسلمان ہو، تجربہ کار ہو اور وہ دین کا علم رکھنے والا ہو، ایسا ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ اس مرض کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر آپ کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کو گنجائش ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا روزہ معاف ہے۔ جس وقت آپ تندرست ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ اور پانچویں نمبر پر شیخ فانی، یعنی ایسا بزرگ، ایسا بوڑھا آدمی جس کو اچھا ہونے کی، یعنی دن بدن وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کو اچھا ہونے کی یعنی امید ہی نہیں ہے، تو ایسا شیخ فانی، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ یعنی جیسے کہ بہت لاغر ہوتا ہے، بڑا ہی کمزور ہوتا ہے ایک بوڑھا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا نہیں، بلکہ شیخ فانی جو ہے یہ ان روزوں کا کیا کرے گا؟ فدیہ ادا کرے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسائل سمجھ آگے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔